نماز کے اختتام میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیر سے آنکھ کھلتی ہے اور فرض نماز کے اختتام میں صرف 1 یا 2 منٹ باقی ہوں تو ہم نماز کو کیسے ادا کریں؟ دیکھیں اب 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ وضو کر سکتے ہیں اور پھر یہ نماز کا وقت 1-2 منٹ ٹھہرتا ہے تو پھر تو آپ سب سے پہلے وضو کریں تیزی کے ساتھ اور اس کے بعد بالاختصار نماز کو ادا کریں. اختصار کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تکبیر لگائیں اور ڈائریکٹ الحمد سے شروع کریں. ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ ترک کر دیں، الحمد پڑھیں، سورت پڑھیں، رکوع کریں، ایک بار اس میں تسبیح پڑھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمید ربنا ولک الحمد، سجدے میں بھی ایک تسبیح، پھر اٹھیں، پھر اگلے سجدے میں ایک بار تسبیح. اسی طرح 2 رکعتیں کمپلیٹ کر کے جب التحیات میں آپ بیٹھیں گے تو تشہد پڑھنے کے بعد صرف اتنا کہہ لیں اللہم صلی علی محمد اور پھر سلام پھیر دیں. تو یہ بالکل مختصر ہو جاتی ہے، 1 منٹ میں یا 1.5 منٹ میں آرام سے نماز آپ ادا کر سکتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ دیر سے آنکھ کھلی اور وضو کا بھی ٹائم نہیں ہے، صرف 1-2 منٹ باقی ہیں. اس میں علماء کا اختلاف ہے. اس میں اکثر علماء ہمارے ائمہ ثلاثہ امام اعظم امام محمد اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہما تینوں جلیل القدر ہستیاں کہتی ہیں کہ یہ وقت میں قلت تیمم کے لیے عذر نہیں ہے، لہٰذا اب وہ نماز قضا ہی ہوگی، تیمم کر کے ادا نہیں کر سکتا، وضو کرے گا تو ٹائم ہی نکل جائے گا. لیکن امام اعظم کے ہی ایک اور شاگرد ہیں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں انسان تیمم کر کے نماز ادا کر لے اور وہی اختصار کے ساتھ اور بعد میں اس نماز کو دہرا لے. اکثر علماء لوگوں کی طبیعت اور کیفیات کو دیکھتے ہوئے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ فتویٰ دینا ہی پسند کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کہہ دیا جائے اس زمانے کے اندر کہ آپ ٹھیک ہے وضو نہیں کر سکتے، تیمم کی اجازت نہیں ہے، نماز چھوڑ دیں، تو پھر کچھ 3-4 منٹ باقی ہوں گے تب بھی نفس سستی کروا کے نماز قضا کروائے گا. اور یہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جہاں رعایت کا مسئلہ ملا وہاں پر سستی طاری ہو گئی. اس وجہ سے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر ہی عمل کیا جاتا ہے. تو اصل مسئلہ وہی ہے بہرحال، اور اس میں یہ صورتحال ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز کو ادا کر لیں اور بعد میں اس کو دہرا لیں. ٹھیک. اگر اگلی صف نامکمل ہو تو پچھلی صف میں نماز تو ہو جائے گی، یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن جس کو پتہ ہے کہ اگلی صف میں جگہ ہے اور وہ سستی کر کے آگے نہیں جاتا، وہ شخص ضرور گناہگار ہوگا. وہ شخص گناہگار ہاں، اس لیے پہلے اگلی صف کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، پھر پچھلے ہوتا یہی ہے. مفتی صاحب کی جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے لوگ ایک دوسرے کو آگے کر رہے ہوتے ہیں، خود کھڑے ہوتے ہیں. پنکھا ہوتا ہے نا اوپر، پنکھا ہوتا ہے کھڑکی کے ساتھ، اے سی کے قریب، تو وہ کہتے ہیں ثواب چھوڑو، یہ عارضی فائدہ حاصل کر لیں. حالانکہ اگر ہمیں اندازہ ہوتا کہ تھوڑی سی گرمی برداشت کر کے لیکن اگلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے، تو کبھی بھی اس عارضی راحت کے اوپر ہم اتنے بڑے ثواب کو قربان نہ کرتے. بالکل سمجھ لیں کہ پیچھے آپ پڑھیں تو 5,000 اور آگے پڑھیں تو 5 لاکھ، تو یہ لازم بات ہے 5 لاکھ کی طرف انسان بڑھے گا. صرف سمجھانے کے لیے یہ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ ملک الموت علیہ السلام اس وقت تک کسی شخص کی روح قبض نہیں کر سکتے جب تک کہ اس طالب یا مرید کا پیر اجازت نہ دے؟ یہ بالکل غلط بات ہے، اور جس نے بھی ایسا کی انتہائی گمراہ کرنے والا یہ بیان ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ مروجہ پیری مریدی تھی ہی نہیں. اس وقت جو ملک الموت علیہ السلام آتے تھے تو کیا قانون کیا تھا، اور کیا پیری مریدی شروع ہونے کے بعد پھر اللہ کا قانون بدل گیا کہ اب ملک الموت علیہ السلام کو اجازت لینی ہوگی؟ اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کوئی دعویٰ کرے کہ ہاں بدل گیا تو سوال یہ پیدا ہوگا بدلنے والا کون ہے؟ ناسخ اور منسوخ کا بیان تو اللہ کے نبی ہی کر سکتے ہیں، پھر یہ کس نے قانون بدل دیا اور اس پر اطلاع کیسے ہو گئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیر اتنا مطلب اونچا کیسے ہو گیا کہ ملک الموت علیہ السلام اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پہلے اس سے پرمیشن لیں گے اور پھر وہ اجازت دے گا تو روح قبض کریں گے، ورنہ نہیں. حالانکہ فرشتے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے. یہ نص قطعی، یہ نص قرآنی ہے کہ فرشتے خود کچھ نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اب میں ایسے مطلب
کم علم شخص اور گمراہ کن شخص سے کویسچن کرتا ہوں کہ ذرا یہ بتائیے کہ وہ تو اللہ کے حکم سے آئے تھے کہ اس وقت اس کی روح قبض کرو، یہاں پیر درمیان میں آ گیا کہ میں اجازت نہیں دیتا ہوں، اب وہ پیر کی مانے گا یا اللہ کا حکم مانیں گے ملک الموت علیہ السلام؟ یہ بتائیں۔ اور ان کے کہنے کے مطابق تو ملک الموت علیہ السلام روح قبض ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ پیر اجازت نہ دے۔ بالکل جاہل ہے جس نے بھی یہ بات کہی، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ یہ اپنے چکنی چپڑی باتیں، لہجوں کے اتار چڑھاؤ، لچھے دار گفتگو سے قوم کو اسی طرح بے وقوف بنا کر اپنے گرد جمع کرتے ہیں، اور ان کو خود یہ تمیز نہیں ہوتی۔ پیر بعض خود تو ایسے سے پیر ہوتے ہیں جن کے پاس نہ علم ہے، نہ روحانی طاقتیں، نہ قوتیں ہیں، انہوں نے مطلقاً کہہ دیا۔ تو مطلقاً ہو یا مقیداً ہو، بہرحال کوئی بہت ہی صاحب علم پیر ہو، اس کے پاس بھی اختیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس کی روح قبض کرنا چاہتا ہے، ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اللہ کے حکم سے اور روح قبض کرتے ہیں اللہ کی پرمیشن کے بعد، انہیں کسی کی پرمیشن کی حاجت نہیں ہے۔